فتوی کفر سے لے کر خودکش بمبار کی حد تک پہنچنا، یہ ان کی طرف سے اپنے حملوں کی سختی میں اضافہ ہے یا نہیں؟ اگر ایک تھپڑ سے کام نکلتا ہو تو کوئی گولی نہیں مارتا، گولی سے کام نکلتا ہو تو کوئی بم نہیں پھینکتا۔ یہ کیا ہوا کہ انہوں نے گالیاں نکالی، کفر کے فتوے دیے، دیوار نویسی کی، جگہ جگہ انہوں نے اپنے سٹیکر چھاپے، یہاں سے ان کے ہمارے خلاف اس ظلم کا آغاز ہوا، اور نوبت آج خودکش بمباروں پہ پہنچی ہے۔ وہ کامیاب جا رہے ہیں یا ہم کامیاب جا رہے ہیں؟ آپ کہیں کہ کیوں مارے جا رہے ہیں، کیوں شہید ہو رہے ہیں، کیوں قتل ہو رہا ہے، کیوں جنازے اٹھائے جا رہے ہیں؟ میرے عزیز، جنازوں سے ڈرو گے تو مشن کو شکست ہوگی۔ زندگی ہے اسی لیے کہ قربان ہو جائے آل محمد کے تشیع پر۔ جیسے آپ قبلہ صاحب سے سن رہے تھے، فوق کل بر بر حتی تقتل فی سبیل اللہ لیس فوقہ بر۔ ہر نیکی سے بالا تر ایک نیکی ہے تاکہ تو راہ خدا میں قتل ہو جائے۔ جب اس منزل پہ پہنچ جائے، اس سے اوپر پھر کوئی نیکی نہیں ہے۔ کیا قتل سے ڈریں؟ کیا شہادت سے گھبرائیں اور پھر ہم شیعہ رہیں؟ نہیں نہیں نہیں۔ لیکن یاد رکھ، شہادتیں مشن کی حیات کا باعث ہیں، مکتب کو حیات جاوید بخشنی ہے۔ جو شہادت چھوڑ کر میدان سے بھاگتا ہے وہ اپنی ذات کو تو بچا لیتا ہے لیکن مکتب کا نقصان کرتا ہے اور اللہ اس پہ لعنت کرتا ہے۔ اِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ۔ جب تم پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چڑھے جا رہے تھے اور رسول اکرم تمہیں آخری صفوں میں کھڑے ہوئے بلا رہے تھے اور تم مڑ کر دیکھنے کی بھی جسارت نہ کرتے تھے، یہ قرآن ان کی مذمت کر رہا ہے یا تعریف کر رہا ہے؟ اور کیوں کر رہا ہے؟ جان بچائی۔ جان بچانا کوئی فخر نہیں، ہاں ایسے مقام پہ جان دینا جہاں مکتب کو حیات ملے اور کامیابی ملے۔ عزیزان گرامی، یہ گزشتہ دور جس میں گزرا ہے اور آج بھی یہ صورتحال ہے، اور حقیقت یہ ہے ہم مجمع اہل بیت کی اس میٹنگوں میں اور ان اجلاسوں میں شریک رہے، سارے بزرگان گواہ ہیں، چھوٹے مقرر سے لے کے بڑے مقرر تک، عام عالم دین سے لے کر راہبر معظم حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی مدظل العالی تک، سب نے ہمیں یہ درس دیا۔ لوگوں یاد رکھو، دراصل تشیع کی ترقی اور تشیع کی بلندی مجبور کر رہی ہے دشمن کو کہ وہ اپنے حملوں میں سختی کرے۔ یعنی بالفاظ دیگر، جب تو تشیع کے دشمن کے حملوں میں سختی دیکھے تو سمجھ لے کہ تیرے تشیع کی عظمت میں اضافہ ہوا ہے۔ امریکہ بیٹھا ہوا اپنے وائٹ ہاؤس میں سب کچھ کر لیتا تھا، لیکن آج اس خبیث ازلی کو اپنی فورسز کو افغانستان میں، عراق میں، خلیج میں ہر طرف لے آنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اور اپنے بچوں کے جنازے واپس وہاں نیو یارک اور واشنگٹن کے ایئرپورٹوں پر قبول کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ تو زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، وہ موت کو تو جانتے ہی نہیں۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں موت تک تو زندگی، اس کے بعد تو کوئی زندگی نہیں، جینا ہے تو مزے سے جیو۔ لیکن آج انہیں اپنے جنازے قبول کیوں کرنے پڑے؟ اس کا بالفاظ دیگر مطلب یہی ہے نا کہ انقلاب اسلامی کے ایران میں کامیاب ہونے اور نہضت حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ کے مضبوط ہونے کا نتیجہ ہے کہ گھر بیٹھ کر اب وہ ہمیں شکست دینے میں کامیاب نہیں ہو رہا، اب اس خبیث کو اپنے لشکر اور اپنے اسلحے یہاں لانے پڑے۔ اور اگر ایسا ہوا ہے تو گویا کوئی ہونا جو برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ کی تصویر پیش کرے۔ کیا جنگ عذاب اسی کا منظر نہ تھا؟
وہاں تو حضرت رسول اکرم اور آپ کے مسلمانوں کو مکے کی زندگی میں اذیتیں دیتے تھے. رسول اکرم مدینہ منورہ میں آئے, حکومت بنائی, کامیاب ہوئے. اب ان خبیثوں نے اپنے آہستہ آہستہ لشکروں کو قریب کرنا شروع کیا. جنگ بدر کا منظر اور تھا, جنگ احد کا منظر اور تھا, اور جنگ احزاب تو آپ جانتے ہیں کہ سارے متحد ہو کر, یعنی بالفاظ دیگر اپنی نیٹو بنا کر, نیٹو سیٹو جو آج کل کا نام ہے, وہ بنا کر آئے. اور احزاب اسی لیے سورہ قرآن مجید احزاب کا نام ہمیں اسی لیے یاد دلاتی ہے. احزاب اکٹھے ہوئے, جب آئے تو کون ہو کہ جس کی ضربت ثقلین کی عبادت پہ افضل ہو جائے. تو یہ منظر گویا آپ کے سامنے ہے. الحمدللہ کہ ایران اور ایران کے ساتھ حامیان, مخلصین, ہم تشیع والے, جب یہ صورتحال ہے تو ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی تحلیل کریں, دیکھیں کہ دشمن کا اپنے حملوں میں سختی کرنا اور حتیٰ کہ خود کش بمباروں تک پہنچنا. یہ خود کش بمبار ویسے تو جان نہیں دیتا, کوئی منحوس شیطان ہے نا جس نے اسے اس منزل پہ پہنچا دیا ہے جس منزل پہ جنگ جمل میں بنی ذبح کسی اونٹ کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کے ٹکڑے کروا رہے تھے. یعنی ایسی منزل آ جاتی ہے. شیطان بھی اپنے باطل نظریے کو اپنے ان خبیث تربیت یافتگان کے ذہن میں اس حد تک داخل کر دیتا ہے کہ ایک اونٹ کو بچانے کے لیے کتنے جوان اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں. اور یہ جو کربلا میں مارے گئے نا, یہ کس چیز کے لیے مارے گئے؟ جو یزید کی طرف سے تھے. ان کے ذہن میں تو بھی کوئی شیطنت تھی کہ اپنی جان کو وہاں آ کر انہوں نے پیش کر دیا اور مارے گئے. شہدائے کربلا تو تھوڑے تھے, ان خبیثوں کے واصل جہنم ہونے والوں کی تعداد زیادہ تھی, لیکن وہ بھی تو یزید کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے تھے. معلوم ہوا شیطان لوگوں کو یزیدیت کے لیے بھی جانیں دینے پر آمادہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن دیکھنا یہ کہ شیطان اپنے حملوں میں سختی کیوں کر رہا ہے. اگر آپ ایک چند مکھیوں کی طرح اور مچھروں کی طرح ہوتے اور آپ کو یوں انگلی کے درمیان مسل دینے پر شیطانی قوتیں قادر ہوتی تو کبھی وہ اتنا بڑا سخت حملہ کرنے کی کوشش نہ کرتی. یہی حضرت آیت اللہ العظمی رہبر معظم اس دن اپنی گفتگو میں ارشاد فرما رہے تھے کہ اس وقت صورتحال امریکہ کی شکست کی طرف جا رہی ہے اور امریکہ دن بدن شکست سے شکست کھاتا چلا جا رہا ہے. اس نے فلاں افغانستان میں شکست کھائی, اس نے عراق میں شکست کھائی, اور مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں, اے امریکہ تو نے پاکستان میں بھی شکست کھائی ہے. یہ علیحدہ بات ہے کہ ایشوز لبنان, عراق, افغانستان کی طرف جاتا ہے اور سرخیاں ان کی لگتی ہیں. ہمارے پاکستان کی سرخیاں اتنی زیادہ نہیں لگتی ہیں, نہ لگیں صحیح, ہم کوئی سرخیوں کے لیے جان دیتے ہیں. صورتحال یہ کہ ابھی جو آپ نے یہ مناظر دیکھے اتحاد بین المسلمین کے, یہ مناظر کیا بتا رہے ہیں؟ کہاں وہ فتوے کفر کے اور کہاں آپ کے قائد کے پیچھے ان کے قائدین کی نمازیں ہیں. عزیزان محترم, اتنی سی بات کے ذریعہ آپ اتنی بڑی کامیابی کو داغدار نہ کریں. وہ جی ان کے دل صاف نہیں ہے, دل صاف نہیں ہے تو دل تو ان کے بھی صاف نہیں تھے جن کے دربار میں علی حیدر کرار جا کر ان کی غلطیوں کو حل کرتے تھے اور مسائل شریعت بیان کرتے تھے.